کہتے ہیں آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب گاہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک ہے. حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی بھی یہاں سانس روک کر حاضری دیتے ہیں. یہ مقام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور صحابہ کرام علیہ رضوان اسی انداز میں پیارے آقا کے دربار میں جب پیش ہوتے تھے نا، تو صحابہ کرام کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جب آپ بیان سنتے نا نبی پاک کا، تو دیکھنے والے یہ سمجھتے کہ ایسے بیٹھے ہیں کہ آپ کے سروں پر آ کر پرندے بھی بیٹھ جائیں. اسٹل بات اب، بلکہ یہاں تک حال تھا کہ صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں تھے. آنکھیں جھکا کر سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ صحابہ اور نبی پاک کو آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھتے تھے. ادب اتنا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق بیان کے دوران دیکھا کرتے، مسکراتے، میرے آقا انہیں دیکھ کر انہیں بھی مسکرایا کرتے تھے. کئی صحابہ سے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ پوچھا گیا نا کہ اپیرنس بتائیں نبی پاک کیسے دکھتے تھے، تو کئی صحابہ یہ کہتے ہم نے تو نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے، ہم اپنے اندر وہ ہمت ہی نہیں پاتے تھے. ہم نبی پاک کے دربار میں ضرور جاتے تھے، مگر ہم کیسے اس جلوے جانا کا دیدار کریں. اللہ اکبر. اب اس میں کتنا بڑا سبق ہے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. مگر لوگوں نے مدینہ منورہ کو بڑا گرانٹڈ لے لیا ہے، بڑا آرڈنری لے لیا ہے. ٹھیک ہے یار، ٹریول پہ کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہے ہو. ارے پتہ ہے کدھر جا رہے ہو؟ یہ کون سا دربار ہے؟ یہ کون سا مقام ہے؟ شاعر کہتے ہیں جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، قدسیوں کے درمیان آہستہ چل. قدسی کس کو کہتے ہیں؟ فرشتے. آپ کو پتہ ہے مدینے میں آپ کبھی جائیں کسی بڑے وزیر اعظم ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، کسی پیلس کے پاس جائیں بادشاہ کے، وہاں آپ کو فوجی پہرے دیتے ہوئے نظر آئیں گے. ایسے ہی ہے نا، گارڈز ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مدینے کے راستوں پر کون پہرا دیتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں. میں ادھر جا رہا ہوں، ان گلیوں میں جا رہا ہوں، میری اوقات ہے. ہمیں احساس تو ہونا چاہیے ہمیں کتنی بڑی ان پر مہربانی ہوتی ہے جب ہم مدینے جاتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے ہمیں یہ مضمون ملتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں، 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں. اور جس کی زندگی میں ایک بار حاضری ہو جائے نا، پھر پوری زندگی اس کو حاضری کا موقع نہیں ملتا. once in a lifetime approximately 12 hours. اب ذرا غور کیجئے گا، اس میں بہت ساری باتیں سیکھنے کی ہیں صرف ایک حدیث میں. اب ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ پھر کبھی آپ نے کیلکولیٹ کریں، کیلکولیٹر اٹھائیے گا. صبح 70,000، شام 70,000، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 1,40,000. ایک دن میں 1,40,000 فرشتے. اور یہ کب سے جاری ہے سلسلہ؟ فرام لاسٹ مور دین 1400 years. 1400 سالوں سے سلسلہ جاری ہے، 1450 سالوں سے. اور روز 1,40,000 فرشتے حاضری دے رہے ہیں. آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیے گا، ایک سال میں کتنے ہوئے، 100 سال میں کتنے ہوئے، 1400 سال. آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا. اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو سیکھنے کو پتہ کیا مل رہا ہے؟ فرشتے ہیں کتنے ہیں. علماء کہتے ہیں، حدیثوں میں بھی مضمون موجود ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اتنے اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں. اچھا جب اب اتنے فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کا کام کیا ہے؟ اب پڑھو قرآن. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ہم ایمان والوں والی آیت پڑھ رہے ہیں نا، یہ آیت آئے گی ہمارے انشاءاللہ اگلے کسی بیان میں، لیکن آج پھر آ گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. تو اس آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو. تو دو باتیں ہیں، یہ نہیں کہا کہ کچھ فرشتے درود پڑھتے ہیں، پرٹیکولر اسپیسیفک درود پڑھتے ہیں، نہیں، سارے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں. اور یصلون، یہ جو عربی کا لفظ ہے نا، اس کو جو عربی کی گرامر تھوڑی سی جانتے ہیں، یہ لفظ لایا جاتا ہے کنٹینیو ورب پر، کنٹینیو ہونے والے کام پر. یہ مسلسل ہونے والا فعل ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود پڑھ دیا اب اے ایمان والو تم درود پڑھو. نہیں، اللہ اور اس کے فرشتے گویا مسلسل نبی پاک پر درود بھیج رہے ہیں. اربوں نہیں، خربوں نہیں، انکاؤنٹیبل اینجلز ہر وقت نبی پاک پر درود بھیج رہے ہیں. تو
تو مجھے بتاؤ میرے آقا کی شان کیا ہوگی، مرتبہ کیا ہوگا، اور کتنے درود روز پہنچ رہے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے درود کی ان کو حاجت نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں جو ہے نا، ہماری میمنی میں ایک جملہ کہتے ہیں، کسی غریب کو کوئی کام کرواؤ نا، کہتے ہیں اس کو کھٹا دو، یار اس کو بھی